السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم ہے اور براہ راست ہمارے بچوں، ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے معاشرتی مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف اساتذہ کرام کو کبھی ریشنلائزیشن کے عمل میں اور کبھی ٹرانسفر کی جھنجھٹ میں الجھا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف حکومت ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی ہے جس کے اثرات آنے والی نسلوں پر بہت گہرے ہوں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں 10,500 سکولز کو آؤٹ سورس کرنے کے حکومتی فیصلے۔ یہ فیصلہ دراصل پرائیویٹائزیشن کے اس عمل کا تسلسل ہے جو گزشتہ چند سالوں میں مرحلہ وار جاری ہیں۔ 2 فیزز مکمل ہو چکے ہیں اور ان میں ہزاروں سرکاری اسکول نجی تنظیموں یا فاؤنڈیشنز کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ اب تیسرا بڑا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مزید 10,500 اسکول شامل ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہے یا پھر سرکاری ذمہ داریوں سے بچنے کا ایک اور راستہ؟ ناظرین، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں استاد آتا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں ہمارے اساتذہ کرام کو کبھی ریشنلائزیشن کے نام پر اسکول سے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ٹرانسفر کے پیچیدہ نظام میں پھنسایا جاتا ہے۔ ایک استاد جو اپنے طلباء کے ساتھ مضبوط تعلق بنا لیتا ہے، اسے اچانک ایک نئے اسکول میں بھیج دینا صرف اس استاد کے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ لیکن حکومت کی ترجیحات کچھ اور دکھائی دیتی ہیں۔ اساتذہ کرام کو اکیڈمک سرگرمیوں کے بجائے انتظامی فیصلوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آئیے، آؤٹ سورسنگ کے اس بڑے فیصلے پر حکومت نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ 100 سے کم بچوں والے پرائمری اسکول اس فہرست میں سب سے پہلے شامل کیے جائیں گے۔ ایسے اسکول جو دیہی علاقوں یا پسماندہ بستیوں میں ہیں، جہاں آبادی کم ہے اور سہولیات پہلے ہی محدود ہیں، انہیں نجی اداروں کے حوالے کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ اسکول پرائیویٹ تنظیموں کو ملیں گے تو کیا وہاں تعلیم ہر بچے کے لیے یکساں رہے گی؟ کیا غریب والدین اپنے بچوں کو اسی اعتماد کے ساتھ وہاں بھیج سکیں گے جس اعتماد کے ساتھ وہ ایک سرکاری اسکول پر بھروسہ کرتے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا بنیادی مقصد اکثر معیار کو بہتر کرنے کے بجائے اخراجات کو کم کرنا ہوتا ہے۔ سرکاری خزانے سے بوجھ کم کرنے کے لیے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان بچوں اور اساتذہ کرام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ پرائیویٹ ادارے بظاہر بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں، لیکن ان کا پہلا ہدف منافع ہوتا ہے۔ تعلیم کو کاروبار بنانا کبھی بھی معاشرے کے لیے خوش آئند نہیں رہا۔ 2 فیزز جو پہلے مکمل کیے جا چکے ہیں، ان کے نتائج ابھی تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ ہزاروں اسکول آؤٹ سورس ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں تعلیم کا معیار واقعی بہتر ہوا یا پھر اساتذہ کرام اور طلباء مزید مسائل کا شکار ہوئے۔ شفافیت کے بغیر کیے جانے والے یہ فیصلے عوامی اعتماد کو کمزور کرتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اساتذہ کرام کی کمی کا مسئلہ پہلے ہی سنگین ہے۔ اگر 10,500 اسکول مزید نجی اداروں کو دے دیے گئے تو سرکاری اساتذہ کرام کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا وہ بے روزگار ہوں گے یا پھر انہیں زبردستی نئی جگہوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک کسی نے نہیں دیے۔ ناظرین، دیہی علاقوں کے اسکولز پر خاص طور پر بات کرنا ضروری ہے۔ وہاں پہلے ہی بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہیں کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے، سہولیات کم ہیں اور خاندانوں کی معاشی حالت کمزور ہے۔ اگر یہ اسکول بھی نجی اداروں کے حوالے ہو گئے اور وہاں کسی قسم کی فیس یا غیر ضروری اخراجات شامل کر دیے گئے تو یقیناً ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ کیا یہ وہ تعلیمی ایمرجنسی ہے جس کا اعلان کیا جاتا رہا ہے؟ یاد رکھیں، تعلیم صرف کتابیں اور امتحانات کا نام نہیں، یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بچے کو بلا تفریق یہ حق فراہم کرے۔ اگر حکومت اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹتی ہے اور نجی اداروں کے حوالے کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تعلیم اب ایک
प्रोडक्ट है, जिसके पास पैसा है वही इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। यहाँ ये भी देखने की जरूरत है कि आउटसोर्सिंग के बाद तुलबा के वालिदैन का कितना अमल दखल होगा, क्या उनकी राय ली गई है, क्या उनसे पूछा गया है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट तंजीमों के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार हैं। हकीकत ये है कि वालिदैन को एतमाद में लिए बगैर ये फैसले सिर्फ ऊपर से मुसल्लत किए जा रहे हैं। नाजरीन, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कई सरकारी स्कूल्स में कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है, वहाँ हाजिरी कम है, सहूलियात नाकाफी हैं और बाज़ औक़ात असातिज़ा कराम अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाते। लेकिन इसका हल आउटसोर्सिंग नहीं है, हल ये है कि हुकूमत खुद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, फंड्स बढ़ाए, असातिज़ा कराम की तरबियत बेहतर करे और स्कूल्स के इंतजामी ढांचे को मजबूत करे। जब रियासत खुद जिम्मेदारी से पीछे हट जाए तो फिर बाकी सब कुछ महज कागजी वादे रह जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन का एक और बड़ा नुकसान ये है कि इससे माशरती फर्क मजीद बढ़ता है। एक तरफ वो बच्चे जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और जदीद सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके वालिदैन फीसेस नहीं दे सकते और वो या तो तालीम छोड़ देते हैं या गैर मियारी अदारों में जाते हैं। ये तकसीम मजीद खतरनाक हो जाएगी। नाजरीन, हमें यह समझने की जरूरत है कि तालीम पर सरमायाकारी दरअसल किसी कौम के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी होती है। अगर आज 10,500 स्कूल निजी इदारों को दे दिए गए तो कल ये तादाद और बढ़ जाएगी और एक वक्त आएगा कि सरकारी तालीम का निजाम महज तारीख का हिस्सा बन जाएगा। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अपने हकूक का शऊर उजागर करना होगा और ये सवाल बार बार उठाना होगा कि तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी है या बिजनेस टाइकून्स का मुनाफा बख्श मंसूबा। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये मामला सिर्फ असातिज़ा कराम का, वालिदैन का नहीं है, ये हम सब का है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हीं स्कूल से वो नस्ल निकलेगी जो इस मुल्क की क़यादत करेगी। अगर हमने आज खामोशी इख्तियार की तो कल हमारे बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि जब तालीम बेची जा रही थी तो आप कहाँ थे। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो तो बराह करम इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर वालिदैन और हर उस्ताद तक ये बात पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तालीम से मुतल्लिक ऐसी मजीद हकाइक पर मबनी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की तौफीक दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।